الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ راتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جھوم جھوم کر ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی محبت میں پورا مجمع بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین محفل، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ تمامی حضرات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، اس کی عنایتیں اور اس کے حبیب و محبوب یعنی ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں آپ تمامی حضرات پر نازل ہو، آمین کہیے. اور ساتھی ساتھ مجھ خطا وار پر بھی نازل ہوں. انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. حضرات، وقت بہت زیادہ ہو گیا اور تقریر کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے. لیکن اس لیے حاضر آ گیا اور تقریر کرنے بیٹھ گیا کہ سرکار کے مداحوں کے رجسٹر میں نام تحریر کرا دیا جائے. دوستوں اور بزرگوں،
اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب کے میلاد کی یہ محفل مولانا جیلان صاحب نے فرما دیا کہ مولا علی اولاد فاطمہ ان کا ذکر کیا جائے۔ اب میں بڑے چکر میں پڑ گیا ہوں، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ خانہ کعبہ، ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ یہ علی کو بھی پہچانتا ہے، اولاد علی کو بھی جانتا ہے، اور ہم میلاد کی محفل میں ہیں۔ میلاد کا بھی تعلق، یا یوں کہہ لیا جائے کہ کعبے کا تعلق میلاد سے بڑا گہرا ہے، اور کعبے کا تعلق علی سے بھی بڑا گہرا ہے۔ کعبے کا تعلق میلاد سے بھی بڑا گہرا ہے اور علی سے بھی بڑا گہرا ہے، اور اللہ کے ولی سے بھی بڑا گہرا ہے۔ جب اللہ کے محبوب دنیا میں آئے، کتابوں میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ نے جھوم کر، مچل کے بولو بس تھوڑی دیر، سننے کے موڈ میں ہے کہ سونے کے موڈ میں ہے؟ میرے نبی دنیا میں آئے، تشریف لائے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ نے جھوم کر نبی کے گھر کی طرف سجدہ کیا، اپنی غلامی کا ثبوت دیا، اور مجدد نے کہا حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو نبی کی ولادت سے خانہ کعبہ کا بڑا گہرا رشتہ، اسی طرح علی کی ولادت سے خانہ کعبہ کا بڑا گہرا رشتہ۔ آپ نے سنا علی پیدا ہوئے کہاں؟ بولو یار، کعبے میں پیدا ہوئے۔ جب کعبے میں علی پیدا ہوئے تو کہنے والے نے کہا رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا۔ اور جب علی پیدا ہوئے کعبے میں آئی یہ صدا، آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا۔ تو کعبے کا تعلق نبی سے بھی ہے، کعبے کا تعلق علی سے بھی ہے، اور کعبے کا تعلق ولی سے بھی ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو کہ سارے اقطاب جہاں، بڑا سے بڑا غوث ہو، بڑے سے بڑا قطب ہو، بڑے سے بڑا ابدال ہو، کتنے بڑے عہدے کا ولی اللہ ہو، یہ سب جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، کعبے کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں، لیکن اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر ایک ایسا بھی معشوق ربانی ہے، ایسا بھی محبوب سبحانی ہے، ایسا بھی قطب ربانی ہے کہ کائنات نے دیکھا تھا کہ لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں اور کعبہ میرے غوث کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بریلی کا تاجدار کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سارے اقطاب جہاں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ ارے پہلے ولی کو سمجھ لو، تب علی سمجھ میں آئیں گے، اور جب علی نبی علی سمجھ میں آئیں گے تب نبی سمجھ میں آئیں گے، کیونکہ بڑا گہرا تعلق ہے ولی کا علی سے۔ گھوم کے بولو اور مشل کے بولو، بڑا گہرا تعلق ہے ولی کا علی سے، علی کا نبی سے، ہے نا؟ تو ہم تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے والے ہیں،
اور علی کا تعلق، ولی کا تعلق علی سے اتنا گہرا، اتنا گہرا، اتنا گہرا کہ کوئی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ علی کے دستخط نہ ہو جائے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجدد الف ثانی کہہ رہے ہیں، امام ربانی کہہ رہے ہیں، حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا کی امت تک جتنے بھی ولی ہوئے ہیں، یہ سب فیضان ہے علی مرتضیٰ کا۔ اللہ اللہ، یہ وہ گھرانہ ہے کہ مولا علی ولیوں کے تاجدار، اور ایسے تاجدار، ایسے تاجدار، ایسے تاجدار کہ ساری دنیا کے نام ہم بگاڑ سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، آپ سے کہیں گے کہیے مائک بگاڑو، اس کو بگاڑو، کیا ہوگا؟ مائک وائک، چشمہ وشمہ، ٹوپی وہ پی، پنکھا، لائٹ، فرش، پیڑ، بگاڑو یا تم بگاڑتے چلے جاؤ، پیڑ، چائے، پین، قلم، باٹل، گھڑی، علی، بگاڑو بگاڑو بگاڑو، علی 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 علی، ہمیں بگاڑنے کو کہہ رہے ہیں، بگاڑو، ہے ہمت، بگاڑنے کی کوشش کرو، علی، اللہ نے کیا نام پسند فرمایا ہے علی کا، دنیا کے سارے نام بگاڑو تو موضوع سے محمل بن جاتے ہیں، ان کا معنی بدل جاتا ہے، دنیا کا ہر نام بگڑ سکتا ہے، لیکن نام علی ایسا ہے کہ اگر بگاڑو گے نا تو نام علی بگاڑو گے، ولی زبان سے نکلے گا، پتہ چل گیا کہ جس کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے ولایت قدم چومتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے تو ولایت قدم چومتی ہوئی نظر آتی ہے، تو جس کے بگڑنے کا یہ عالم ہے اس کے سنورنے کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے تو ولایت قدم چومتے ہوئے نظر آتی ہے، جب وہ سنورتا ہوگا تو کیسا ہوتا ہوگا، جب وہ سنورتا ہے تو من کنتو مولا وہذا علی مولا بنتا ہے، جب وہ سنورتا ہے تو فتح خیبر بنتا ہے، جب وہ سنورتا ہے تو داماد پیغمبر بنتا ہے، اور جب وہ سنورتا ہے تو مدینۃ العلم کا باپ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ نبی نے یہ نہ فرمایا کہ میں علم شریعت کا شہر ہوں، نبی نے یہ نہیں کہا میں علم طریقت کا شہر ہوں، نبی نے یہ نہ فرمایا میں علم فقہ کا شہر ہوں،
نبی نے یہ نہیں کہا میں علم تفسیر کا شہر ہوں، میں علم قرآن کا شہر ہوں، بلکہ میرے نبی نے مطلق رکھا، میں مطلق المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ نبی نے مطلق رکھا میں علم کا شہر ہوں، جتنے بھی علم ہو سکتے ہیں، جتنے بھی علم ہو سکتے ہیں، سب کا شہر میرے مصطفیٰ ہے، اور جس علم کا شہر میرے مصطفیٰ ہے اس علم کے شہر کا دروازہ علی مرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم شریعت چاہیے ہے، علی کے قدموں میں آ جاؤ۔ علم طریقت چاہیے ہے، علی کے قدموں میں آ جاؤ۔ علم معرفت چاہیے ہے، علی کے قدموں میں آ جاؤ۔ علم تصوف چاہیے ہے، علی کے قدموں میں آ جاؤ۔ کائنات کے تمام علم چاہیے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، علی علی کہتے رہو۔ علی علی کہتے رہو، ولی ولی بنتے رہو۔ نبی نے شہر کا دروازہ بنایا ہے، میں شہر کا دروازہ ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ تو نبی علم کا شہر اور دروازہ کون؟ بولو یار۔ اسی لیے ولیوں کو چیک کرنے کا ایک فارمولہ ہے، کوئی ایک ایسا ولی بتا دو جو علی کا گستاخ ہو، کوئی دکھا دو ایک ایسا ولی جو علی کا گستاخ ہو، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو علی کا نہ ہو، ہے نا؟ کیونکہ سارے شہر علم کے شہر میں داخل ہونے کے لیے دیوار پھاند کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا غور کرو، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ تو جو علم مصطفیٰ کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قدم مرتضیٰ میں داخل ہو جائے۔ مولا کائنات سے ایک شخص ملنے آیا، نبی کی بارگاہ میں جا رہا تھا، مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو جو نبی سے ایک مرتبہ ملتا ہے مجھ سے 2 مرتبہ ملتا ہے، جو نبی سے 1 مرتبہ ملاقات کرتا ہے علی سے 2 مرتبہ ملاقات کرتا ہے۔ اس کو بڑا ناگوار گزرا، یہ علی اپنے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی سے 1 مرتبہ ملے گا مجھ سے 2 مرتبہ ملے گا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ علی ایسا ایسا کہتے ہیں کہ جو نبی سے 1 مرتبہ ملتا ہے وہ مجھ سے 2 مرتبہ ملے گا۔ میرے نبی غیبدہ نبی ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم تک بات پہنچانے کے لیے فرمایا جاؤ علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا، اے علی، یا رسول اللہ ماں باپ قربان، کہا علی تم نے ایسا کہا ہے کہ جو مجھ سے 1 مرتبہ ملتا ہے وہ تم سے 2 مرتبہ ملتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ میں نے کہا ہے، یہ تو آپ نے فرمایا ہے، آپ ہی نے تو مجھ کو دروازہ بنایا ہے۔ اب جو شہر میں داخل ہوگا 1 مرتبہ داخل ہوگا تو پہلے دروازے سے ہو کر جائے گا، اور جب واپس آئے گا دروازے سے ہو کر جائے گا۔ اسی لیے تو میں نے کہا جو نبی سے 1 مرتبہ ملتا ہے علی سے 2 مرتبہ ملتا ہے۔ یہ علی ہے، بڑا گہرا تعلق ہے کعبے کا علی سے، بڑا گہرا تعلق ہے کعبے کا نبی سے۔ علی پیدا ہوئے کعبے میں، کہنے والے کچھ بھی کہتے رہے، ہے نا؟ علی کعبے میں پیدا ہوئے، نبی کے چہرے کو سب سے پہلے دیکھا، اور میرے نبی نے علی کو پہلا غسل دیا۔ میرے نبی نے فرمایا میں اس بچے کو پہلا غسل دے رہا ہوں، یہ بچہ مجھے آخری غسل دے گا۔
کسی نے مولا علی سے پوچھا اے علی آپ کے اتنے عقل اتنا علم کہاں سے آیا؟ میرا مولا فرماتا ہے میں نے نبی کو جب غسل دیا ہے میں نے دیکھا کہ پانی کے کچھ قطرات میرے نبی کے پلکوں پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ عاشق نے مولا علی نے فرمایا جب میں نے دیکھا کہ پانی کے چند قطرات نبی کی پلکوں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں میں نے اپنی زبان سے ان قطروں کو چوس لیا۔ وہ قطرے چوسنا تھے، میرا علم میرا سینہ علم سے بھر گیا۔ اب جس کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ یہ علی ہیں، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، بس 5-10 منٹ اور ہے نا۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے کون؟ علی شیر خدا ہے۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ یہی خانہ کعبہ ہے جس کا تعلق نبی سے بھی ہے، جس کا تعلق علی سے بھی ہے۔ نبی اور علی سے تعلق رکھنے والا یہ کعبہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ کعبہ ہے، کعبے میں نبی ہے، علی ہے، کعبے میں نبی بھی ہے، علی بھی ہے، اور 360 بڑے بڑے، کوئی اوپر کھڑے کوئی نیچے اڑے۔ نبی نے نکالی چھڑی اور جو چھڑی چلی ہے تو بڑے بڑے زمین میں گرے پڑے، اوندھے منہ گر گئے، کچھ اوپر تھے۔ نبی نے کہا علی میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے، آؤ میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ۔ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، آپ کاندھے پر تشریف لے آئیے۔ میرے نبی نے فرمایا علی تم ولایت کا بوجھ اٹھا سکتے ہو، نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا یا رسول اللہ آپ کے نوازنے پہ قربان، کیسے کیسے آپ نوازتے ہیں؟ کسی کو کاندھے پہ بٹھا کے نوازتے ہیں، کسی کے کاندھے پہ بیٹھ کے نوازتے ہیں۔ ابو بکر کے کاندھے پر بیٹھ کر آپ نے ان کو صداقت کا تاجدار بنایا، اور علی کو کاندھے پر بٹھال کر ولیوں کا تاجدار بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ علی آؤ، یہ وہی خانہ کعبہ ہے جو جنم بھومی ہے میرے علی کی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اللہ اللہ، نبی نے علی کو کاندھے پہ بٹھایا۔ ذرا غور کریے گا نبی نے کیا فرمایا؟ اے علی میرا ہاتھ، بولو یار پیچھے والے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے نوازنے پہ قربان، آپ کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچ رہا ہے۔ اور کمال کا یہ عالم ہے کہ آپ کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو جائیں تو آسمان میں چمکتا ہوا چاند جو لاکھوں میل دور ہے اشارہ کر دیں تو پہاڑ پہ کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے تو اشارے میں سب کو گرا سکتے تھے۔ روحانیت نے جواب دیا گوہر ربانی، وہاں گرانا مقصود نہیں تھا، علی کو بلند کرنا۔
جانا چاہتے ہیں تو جوانی تو چھوڑو. آپ نے سنا ہے کہ بچپنے میں میرے نبی جھولے میں ہے. بچپنے کا عالم ہے, چھوٹی چھوٹی سی انگلیاں ہیں, لیکن چھوٹی انگلیوں پہ مت جاؤ, پاور بہت بڑا ہے. آپ نے سنا کہ جدھر میرے آقا اشارہ کرتے تھے, جھولے میں ہاتھ چلاتے تھے, جدھر مصطفیٰ کا ہاتھ جاتا تھا چاند وہاں جھک جاتا تھا. کبھی ادھر جا رہا ہے چاند ادھر جھک رہا ہے, کبھی ہاتھ ادھر جا رہا ہے چاند ادھر جھک رہا ہے, کبھی ہاتھ ادھر جا رہا ہے چاند ادھر جا رہا ہے, کبھی ہاتھ پیچھے جا رہا ہے چاند پیچھے جا رہا ہے. اللہ اللہ, یہ معمولی ذات نہیں ہے, یہ نور والے آقا ہے, ان کا کھلونا بھی نور والا ہے. علی کو کاندھے پہ بٹھایا. علی آؤ, اب خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کر دو. علی گراتے جا رہے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. گراتے جا رہے ہیں, گراتے جا رہے ہیں, گراتے جا رہے ہیں. علی کہتے ہیں, نبی پوچھتے ہیں علی کہاں پہنچے؟ کہا یا رسول اللہ چڑھایا آپ نے ہے, اگر اجازت دے تو عرش کا پایا پکڑ کر نیچے اتار لوں. اللہ اللہ, علی نیچے آ گئے. نبی نے فرمایا ہے علی تو اتنے اوپر چڑھے تھے کہ عرش کا پایا پکڑ کر نیچے لانا چاہتے تھے, نیچے آ گئے, نقصان نہیں ہوا. علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ چڑھانے والے آپ تھے, اتارنے والا جبریل تھا. یہ علی ہے, مولائے کائنات ہیں. آج پوری دنیا میں اگر اسلام پھیلا ہے تو علی زادوں نے اسلام پھیلایا ہے. شاعر کہنے والا کہتا ہے یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم. ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہو نجوم. چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے؟ چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے؟ اللہ اللہ, کہیں بھی دیکھو نبی کے گلشن کے پھول مہک رہے ہیں. کہیں کوئی بابا فخر الدین بن کے چمک رہا ہے, کوئی یاسین ولی بن کے چمک رہا ہے, کوئی نظام الدین اولیاء بن کر چمک رہا ہے, کوئی خواجہ معین الدین بن کر چمک رہا ہے, کوئی محیط الدین بن کر چمک رہا ہے. یہ علی کے لاڈلے ہیں جنہوں نے اپنے بابا کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا کر رکھ دیا. یہ خاتون جنت کی چادر کے چند حصے ٹکڑا ہے نا. ہمیں چادر سے یاد آ گیا کہ ہم تو بہت چادر والے ہیں, ہے نا. چادر یاد آتی ہے تو ہم کو درگاہ بھی یاد آ جاتی ہے. ہم تو چادر چڑھانے والے ہیں, ہم تو پھول چڑھانے والے ہیں. ہم پھول چڑھاتے ہیں, لوگ منہ چڑھاتے ہیں. چڑھانے میں زیر لگتا ہے, چڑھانے میں زبر ہوتا ہے. تم نیچے رہنے والے ہو, ہم زبر رہنے والے ہیں. پھول چڑھاتے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں, مجھے بھی چڑھائے گئے. اچھا اب ایمانداری سے بتانا, زندہ سمجھ کے چڑھایا کہ مردہ سمجھ کے؟ بولو, زندہ سمجھ کے چڑھایا ہے کہ مردہ؟ تو ہم تو زندہ ہی سمجھ کے چڑھاتے ہیں, وہ چاہے زمین کے اوپر ہو چاہے زمین کے نیچے ہو. ہے نا. انسان مٹی کا بنا ہے, وہ مٹی مٹی میں جاتی ہے تو مٹی ہو جاتی ہے. کون کہتا ہے؟ باجو والے. جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض
अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबी जुल्लाह हय्युन व युर्ज़ा। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि अंबिया नबियों के जिस्म को खाए। ये हदीस पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्म को खाए। फनबी जुल्लाह हय्युन, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं। कौन कह रहा है? कोई मुल्ला नहीं कह रहा है, रसूलुल्लाह कह रहे हैं। वनबी जुल्लाह हय्युन व युर्ज़क़ु, वो जिंदा भी हैं, उनको रिस्क भी दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह। नबियों का मामला ये है कि सुल्तानुल अंबिया कह रहे हैं ये जिंदा हैं, तो जब नबियों का ये आलम है तो सैयदुल अंबिया का आलम क्या होगा? और आगे बढ़ो। हम तो ये भी कहते हैं कि शहीद भी जिंदा है। बोलो है कि नहीं? मैं नहीं कहता हूं, ये तो अल्लाह कहता है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। राहे खुदा में जो कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा बोलो मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुमको समझ नहीं है कि तुम उनकी जिंदगी को जान सको। गौर करो, अल्लाह ने फरमाया राहे खुदा में जो कत्ल किए जाए उनको मुर्दा मत कहो। देख हम रहे हैं, गला काट दिया गया है, हाथ अलग हो गए हैं, जिस्म रेजा रेजा हो गया है, सांस रुक गई है, दिल की धड़कन ठहर गई है, सांसें नब्ज ठहर गई है, सांस आ जा नहीं रही है, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। या अल्लाह, हम तो जिंदा उसको समझते हैं जिसकी नब्ज चल रही हो, जिसकी जान, जिसकी बदन में रूह मौजूद हो, जिसकी सांसें चल रही हो, जिसका जिस्म में जिंदगी की हरारत हो। लेकिन हम देखते हैं कि न उसकी सांसें चल रही हैं, न उसका दिल धड़क रहा है, न उसकी नब्ज चल रही है। परवरदिगार, तेरी राह में शहीद हुआ है, इसलिए हो सकता है अल्लाह ने मना कर दिया हो, मेरी राह में शहीद हुए हैं इसलिए ताजीमन उनको मुर्दा मत कहो। ज़हन में बात आ सकती है ना कि अल्लाह की राह में जिहाद करते करते शहीद हुए, इसलिए अल्लाह ने फरमाया होगा उनको मुर्दा मत कहो। लेकिन सोच तो सकते हैं, नहीं कहेंगे हम मुर्दा, लेकिन सोच तो सकते हैं। कुरान ने उस पर भी पाबंदी लगा दी, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। राहे खुदा में जो कत्ल किए जाए, कहना तो बहुत बड़ी बात है, उनको मुर्दा गुमान भी मत करो। या अल्लाह, मुर्दा कहने पे पाबंदी, मुर्दा सोचने पे पाबंदी। वो जिंदा तो नहीं है, हमारी अक्ल कह रही है। अल्लाह पाबंदी लगा रहा है, कहो भी मत, सोचो भी मत। या अल्लाह बता, हम कहें भी नहीं, सोचे भी नहीं मुर्दा, तो आखिर कहे तो क्या कहे? कुरान आगे कहता भला हयाऊं, कहने की क्या जरूरत है, वो जिंदा है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। या अल्लाह, हमारे समझ में नहीं आता, सांसें रुक गई हैं, नब्ज ठहर गई है, दिल की धड़कन रुक गई है, और तू कह रहा है जिंदा। या अल्लाह, हमारे समझ में नहीं आता। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, मैं कब कहता हूं कि तुम्हारे समझ में आता है? मैं तो खुद कहता हूं वलाकिन ला तशउरून। वो ऐसे जिंदा है कि तुम्हारे अंदर वो अक्ल नहीं है जो उनकी जिंदगी को समझ सके। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि बरज़ख में जिंदा है, कहां जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। तो हम जिंदा समझ के बोलो यार चढ़ाते हैं। तो कहने वाले कहते हैं
انسان مٹی سے بنا، مٹی میں گیا، مٹی مٹی ہو گیا۔ قدرت کا نظام ہے کہ جب مٹی مٹی میں جاتی ہے تو مٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ والے بھی جا کے مٹی ہو گئے۔ میں نے کہا نادان، مٹی مٹی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ آپ مٹی لیجئے، مٹی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کیا بولتے ہیں؟ مٹی، مٹی لے لیجئے۔ یہاں اینٹ بنتی ہے کہیں کہ نہیں بنتی؟ کہاں بنتی ہے؟ بھٹی میں بنتی ہے۔ کیسے بنائی جاتی ہے اینٹ؟ جلا کے بن جائے گی۔ پہلے مٹی کو کچھ کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ پانی ڈالا گیا، گوندھا گیا، کھانچے میں فٹ کیا گیا، ہے نا؟ اس کے بعد کچی اینٹ تیار ہو گئی، اور پھر جب اور منزلیں طے ہوتی ہیں تو بھٹی کی آگ میں اس کو جلایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، کھنک پیدا ہوتی ہے۔ ایک کچی اینٹ رکھی ہے وہ بھی مٹی ہے، ایک پکی اینٹ ہے وہ بھی مٹی ہے۔ آؤ اب ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھو، 2 گڈھے کھودو۔ کیا بات ہے، 2 گڈھے کھودو، ایک میں کچی اینٹ کو ڈال دو، گڈھا بند کر دو، دوسرے میں بھٹی کی پکی ہوئی اینٹ کو ڈالو، گڈھا بند کر دو، 1 سال کے بعد کھولو، کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، بتاؤ کیا ہوگا؟ کچی اینٹ کے گڈھے کو کھودو گے تو مٹی مٹی ملے گی، اور جو پکی بھٹی میں پکی ہوئی اینٹ تھی اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کیا بات ہے، کچھ نہیں بگڑے گا۔ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، یا اللہ، مٹی یہ بھی ہے، مٹی یہ بھی ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک مٹی، ایک اینٹ مٹی میں مل گئی، ایک اینٹ اپنی حقیقت پر باقی ہے۔ عشق نے جواب دیا، گوہر ربانی، یہ بھٹی بھٹی کا کمال ہے، یہ بھٹی کا کمال ہے۔ عام انسان بھی مٹی سے بنا، اللہ کا ولی بھی مٹی سے بنا، لیکن فرق یہ ہے اللہ والے اپنے آپ کو عشق رسول کی بھٹی میں ایسا جلاتے ہیں، ایسا جلاتے ہیں، ایسا جلاتے ہیں کہ وہ کندر بن جاتے ہیں۔ مٹی میں جانے کے بعد بھی ان کے بدن کو نقصان نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ مٹی مٹی، کیا بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں موتو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا ہو؟ مرنے سے پہلے کیسے مرے؟ کوئی دنیا دار کہتا ہے تو ہم کچھ سوچ بھی سکتے تھے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مار لو۔ ایک نفس اپنے ساتھ لگا ہے، مرنے سے پہلے اپنے نفسانی خواہشات کو مار ڈالو، اپنے کو معرفت الہی کے سمندر میں غرق کر دو۔ جب اپنے کو معرفت کی بھٹی میں پکا کے تیار کر لو گے تو معاملہ تمہارا پکی ہوئی اینٹ کی طرح ہو جائے گا۔ کتنے واقعات آپ کی نگاہوں سے گزرے ہوں گے، قبر کھلی ہے سالوں بعد، کفن تازہ تازہ نظر آ رہا ہے، بدن میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے،
مٹی سے تو وہ بھی بنے ہیں، مٹی سے تو ہم بھی بنے ہیں، بس فرق یہ ہے عشق الہی کی بھٹی میں پک کر وہ ٹھوس اینٹ کی طرح ہو گئے ہیں، زمین میں جانے کے بعد بھی زمین ان کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ تو زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھول چڑھاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ چڑھ جاتے ہیں، پھول چڑھانا کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ ابے تم کو ہر چیز میں کہاں سے ثابت چاہیے؟ آؤ میرے آقا ہیں، جھوم کر بولو، بس آخری بات کہہ کے رخصت ہو جاؤں۔ میرے آقا ہے، اپنے جانثاروں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کا گزر 2 قبروں پر ہوا۔ میرے نبی نے نگاہوں کو نیچے کیا اور دیکھ کر فرمایا ان دونوں قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اور کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ ان میں سے ایک قبر والا چغلی کرتا تھا اور ایک قبر والا پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ اب سمجھ میں آ گیا، پاک رہنا بھی بہت ضروری۔ پاکی کا دامن چھوڑو گے قبر میں عذاب ہوگا۔ ایک دوسرے کی جو برائی کرتے ہو نا، سوچتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ ایک چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر میرے آقا نے کیا کیا؟ ایک تازہ کھجور کی شاخ کو توڑا، اس کو چیرا، چیر کر دونوں قبروں پہ رکھ دیا اور فرمایا جب تک یہ تازی رہیں گی قبر والوں پر عذاب نہیں ہوگا۔ عاشقوں کو تو موقع مل گیا، کوئی بھی تازی چیز، ہری بھری چیز، تازہ گلاب ہو چاہے چمیلی بیلا نسترن ہو، نبی نے شاخ ڈالی، ہم پھول پیش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ چلو ایک بات اور سمجھتے چلو۔ کہنے والے کہتے ہیں نبی کو معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ایسے عقیدوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا ہے نا؟ یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، آج میرا مقصد صرف کچھ ذہن میں ڈالنا ہے، وقت زیادہ ہو چکا تھا چونکہ، دیکھیے ٹائم تک بھی آپ کا ہو گیا۔ کوئی بھی سبجیکٹ آپ لیجئے، اس میں زمانے بھی ہوتے ہیں، اور آسان کر دوں انگریزی پڑھنے والے بھی یہاں موجود ہیں، ٹینس ہوتے ہیں نا؟ ٹینس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ابتدائی، پاسٹ، بولو یار، وہ بات الگ ہے کہ پھر پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے، یہ الگ چیزیں ہیں۔ پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر ہوتا ہے نا؟ ہم لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی زمانے ہوتے ہیں، ماضی یعنی پاسٹ، حال یعنی پریزنٹ، فیوچر یعنی مستقبل۔ تو پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل، یہی ہوتے ہیں نا؟ اس کے علاوہ تو نہیں ہوتا کچھ۔ میں باندہ سے آیا، یہ کون سا ٹینس ہوا؟ پاسٹ ہے نا؟ ماضی، میں تقریر کر رہا ہوں،
प्रेजेंट हाल। तकरीर के बाद अपनी कयामगाह जाऊंगा, बोलो फ्यूचर। वो आता है प्रेजेंट, है ना, जिसको भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल वगैरह वगैरह भी कहते हैं। तो टेंस की 3 किस्में हैं, जिसका ताल्लुक ज़माने गुज़श्ता से हो, पास्ट, भूतकाल जो मौजूद है, प्रेजेंट वर्तमान काल, और जो आने वाला है मुस्तकबिल, फ्यूचर, भविष्य काल, है ना। ये 3 है, इसके अलावा कोई चौथा नहीं होता। अब आओ जरा हदीस पर, झूम के बोलो। मेरे आका जब कब्रों पर गुजरे हैं तो मेरे आका ने निगाहों को नीचे किया और देखकर फरमाया, क्या फरमाया? इन कब्रों वालों पर अजाब हो रहा है। कौन सा टेंस? अजाब हो रहा है। क्या हो रहा है? चुगली करता था, पेशाब के चींटों से नहीं बचता था, शाख डाल दी। जब तक ये तर रहेगी अजाब नहीं होगा। हमें कोई जमाना तो ऐसा नहीं है जो मेरे नबी की निगाहों से पोशीदा हो। अब निगाहें नीची कर रहे हैं, मुर्दे का पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, सब मेरे मुस्तफा देख रहे हैं। कोई सा भी जमाना मेरे महबूब की निगाहों से छुपा नहीं है। हमारे ये तो सैयदुल अंबिया है, इनके गुलामों को अल्लाह ने वो इख्तियार दिया है कि मेरा गौस जब मस्जिद में बैठकर ऐलान कर रहा है और ये तकरीर कर रहा है, मेरे नबी अल्लाह अल्लाह बेमिसाल पैगंबर हैं, बेमिसाल पैगंबर हैं। एक ईसाई आ गया, कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर, तुम अपने नबी को बहुत बढ़कर बताते हो। मेरे नबी ईसा रूहुल्लाह, उनका तो ये कमाल था, मुर्दों को ठोकर मारते थे और कहते थे कुंबे इज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा हो जाता था। तुम्हारे नबी ने कभी कोई मुर्दा जिंदा किया हो तो बताओ। मेरा गौस थ्योरी नहीं बताना चाह रहा था, प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहा था। मेरा गौस जलाल में आ गया, कहा, देख मैं नबी नहीं हूं, लेकिन नबी के गुलामों का गुलाम हूँ। ले चल मुझको किसी भी कब्र पर, मैं अभी मुर्दा जिंदा किए देता। अल्लाह अल्लाह, ईसाई ने देखा ये अब्दुल कादिर इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, क्यों ना करें। नबी की इज्जत की बात है। मंजर अलग हो गया, सवाल करने वाला आगे चलता है, लेकिन जिधर देखो मंजर ही अलग है। मेरा गौस आगे आगे चल रहा है, सवाल करने वाला पीछे पीछे चल रहा है। कुदरत मुस्कुरा रही है, ऐ ईसाई अभी तक तू गुमराह था, लेकिन मेरे महबूब के नक्शे कदम पर चल रहा है, तुझे हिदायत मिल जाएगी। मेरा गौस एक कब्रिस्तान पहुंचा, ईसाई भी पीछे पीछे आया। मेरे गौस ने इख्तियार दे दिया, बता किस कब्र वाले मुर्दे को जिंदा करूं। ईसाई भी बड़ा चालाक था, इधर उधर उसने देखा कहीं ऐसा ना हो कि अभी अभी लाके दफनाया हो किसी ने और ठोकर लगे तो उठ के बैठ जाए। उसने भी देखा चारों तरफ जो बिल्कुल कब्र जमीन से मिल गई थी, कहा इस कब्र वाले मुर्दे को जिंदा कीजिए। मेरा गौस, तुम्हारा गौस, हमारा गौस, गौसे आजम, पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर,
محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی۔ اللہ اللہ، میرا غوث ارشاد فرماتا ہے اے عیسائی یہ بتا، جب تیرے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ عیسائی نے کہا میرے پیغمبر جب مردوں کو زندہ کرتے تھے ٹھوکر مارتے تھے، کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ میرا غوث جلال میں آیا، نگاہوں کو نیچے کیا، جانشین ہو تو ایسا۔ وہاں مصطفیٰ نے نگاہوں کو نیچے کیا، قبر کی ہسٹری بتائی، یا میرا غوث نگاہوں کو نیچے کر رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے بتا یہ قبر ایک مجوسی کی قبر ہے، یہ بین بجاتا تھا، یہ بین بجاتا تھا، بتا بین بجاتا ہوا زندہ کر دوں کہ ایسے ہی زندہ کر دوں؟ اللہ اللہ، جس کی ہڈیوں کا پتہ نہ ہوگا، جس کی مٹی مٹی میں مل گئی ہوگی، لیکن وہارے میرے غوث کی نگاہ قبر پر نگاہ ڈال رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ ایک مجوسی تھا، بین بجاتا تھا، بتا بین بجاتا ہوا کھڑا کر دوں کہ ایسے ہی کھڑا کر دوں؟ عیسائی کہنے لگا بین بجاتا ہوا کھڑا کر دیجئے۔ میرے غوث نے کہا تیرے نبی ٹھوکر مار کے کہتے تھے قم باذن اللہ، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں سید الانبیاء کا نواسا ہوں۔ میرے غوث نے جلال میں آ کر ایک ٹھوکر ماری ہے اور ارشاد فرمایا قم باذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ زبان غوث کی ہے، کلام خدا کا ہے، غوث نے ٹھوکر ماری ہے، مردہ بین بجاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے۔ وہ کھڑا ہوا یہاں یہ قدموں میں آ گیا، میں پہچان گیا جس نبی کے غلام کا یہ عالم ہے اس کے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ولیوں کا بھی معاملہ عجیب ہوتا ہے۔ حدیث سے قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بندہ نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے کلام میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑنا میرا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھنا میرا ہوتا ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں قوت میری ہوتی ہے۔ یہاں میرا غوث قم باذنی فرما رہا ہے ٹھوکر مار کے، گویا غوث کی زبان ہے کلام خدا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ولی سے عقیدت عطا فرمائے، علی سے محبت عطا فرمائے، نبی کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔